حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 4 حضرات عبداللہ بن مسعود اور حضرت سالم، ابی ابن کعب اور معاذ ابن جبل سے قرآن کی. تو بالکل صحیح ہے، یہ تو بخاری مسلم میں حدیث ہے. تو اس حدیث کا اگر میں پھر آپ کے ساتھ پہلے تو پھکی والا جواب دوں، ان 4 کے علاوہ پھر کسی کو قرآن نہیں آتا تھا نا. اس میں تو حضرت ابو بکر، عمر، عثمان و علی کا نام ہی نہیں ہے. اگر اس حدیث کا کوئی مطلب یہ لیتا ہے کہ ان کے علاوہ کسی کو قرآن نہیں آتا تھا، تو پھر تو خلفائے راشدین کو قرآن نہیں آتا تھا ان 4 بندوں سے. یہ 4 وہ لوگ تھے جو قرآن کے حافظ، اور یہ حافظ جو ہے بریلوی دیوبندیوں کے مدرسے والے حافظ نہیں کہ جنہیں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ قرآن کے اندر لکھا کیا ہوا ہے. انہیں قرآن زبانی یاد تھا. اس زمانے کے اندر مصحف نہیں ہوا کرتے تھے. یہ آپ کو پوری بات نہیں بتاتے ہیں. اس زمانے کے اندر یہ نہیں ہے کہ مارکیٹ میں آپ پیسے دے کے تو قرآن خرید لیں گے. پتوں کے اوپر، کھالوں کے اوپر، چمڑے کے اوپر قرآن لکھا جاتا تھا. پورا قرآن کسی کے پاس ہوتا نہیں تھا. اب جب کسی کے پاس قرآن موجود نہیں ہے تو پھر آپ ان لوگوں کے پاس جائیں گے جنہیں قرآن زبانی یاد ہو. آپ کے پاس تو اس سے بہتر آپشن موجود ہے، موبائل فون. عبداللہ ابن مسعود سے اگر آپ کہیں نا کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، یہ آیت جو ہے وہ تو یہ تو آپ کو وہ بتا دیں گے کہ سورۃ الاحزاب میں یہ آیت ہے. اگر ان سے ہی پوچھیں کس نمبر کے اوپر ہے تو وہ نہیں بتا سکیں گے، اس لیے کہ اس زمانے میں آیات کی نمبرنگ نہیں ہوئی تھی. لیکن ہمارے تو بچے کو پتا ہے کہ سورۃ الاحزاب کی 56 نمبر یہ آیت ہے. عبداللہ ابن مسعود کے ہاتھ میں مصحف ہونا، ان سے پہلے ہمارا بچہ اس آیت کو نکال لے گا. یہ مانتے ہیں کہ نہیں؟ اس میں توہین والے پہلو کو آپ سائڈ پہ رہنے دیں، کوئی پڑھی لکھی گل کرو. ان مولویوں نے چھوڑ دو. دیکھو نا جی، میں تو سب سے ٹکر لی ہے نا کوئی. بلکہ امام بخاری نے صحیح بخاری لکھی ہے نا. اگر ہم امام بخاری سے کہیں نا کہ آپ یہ بتائیں کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، عمار انہیں اللہ اور جنت کی طرف بلائے گا، وہ جماعت دوزخ کی طرف بلائے گی، یہ صحیح بخاری میں حدیث جو لکھی ہے آپ نکالیں. ان سے پہلے ہمارا بچہ یہ حدیث نکال لے گا، وہ 2812 نمبر ڈالے گا، امام بخاری کو کہے گا حضرت آپ تو صفحے یہ دیکھیں میں نے نکال دی. تو امام بخاری اس پہ غصہ نہیں کھائیں گے کہ تو میرے تو بڑا مولوی ہے. وہ خوش ہوں گے کہ یار اتنی ویلیو ایڈیشن کی ہے بعد کے لوگوں نے. امام مسلم کو یہ حدیث ڈھونڈنے میں ٹائم لگے گا کہ علی سے محبت نہیں رکھے گا مگر مؤمن، علی سے بغض نہیں رکھے گا مگر منافق. لیکن ہمارا بچہ تو صحیح مسلم میں 240 ڈال کے سیکنڈز کے اندر سامنے رکھ دے گا. تو اس وقت کی برکات ہے نا. تو یہ جو کہا گیا 4 بندوں سے قرآن سیکھو، یہ نہیں ہے کہ 4 بندوں سے قرآن سیکھنے کے بعد کہو کہ جو بزرگ فرماتے ہیں ہم نے وہ کرنا ہے. وہ سیکھنا ہے اس لیے کہ مصحف ہے نہیں تھا، تو پھر جس کے پاس زبانی تھا اسی سے سیکھنا تھا. ہم تو علماء سے بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ سکھائیں. کوئی ایک مدرسہ بتائیں اس روئے ارض کے اوپر جو حافظ قرآن کو اس وقت تک ڈگری نہ دیتا ہو جب تک کہ اسے یہ نہ پتا اس میں کیا لکھا ہوا ہے. تو آپ سب کے سر، آپ سے مراد علماء کے، شرم سے جھک جائیں گے. آپ کے سارے مدرسوں میں بغیر ترجمہ پڑھائے ہوئے ڈگری دیتے ہیں حافظ. تو یہ حافظ ہیں جن سے آپ نے قرآن سیکھنا ہے. رہ گئے علماء تو ان کا آپ کو علمی لیول پتہ ہے، ان کا قرآن سے کوئی شغف ہی نہیں، کیونکہ قرآن کا ترجمہ تو ان کی موت ہے. نہ یہ قرآن کی توحید کے اوپر ہے، نہ قرآن کی رسالت کے اوپر ہے. قرآن کی توحید پہ یہ جائیں گے تو جا کے بابوں کو اور قبروں کو پکاریں گے، یا یہ لکھیں گے المحنت کی طرح کہ ہم قبروں سے جائز طریقے سے فیض لینے کے قائل ہیں. تو لوگ تو پوچھیں گے حضرت قرآن میں تو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا، حدیث میں تو کہیں نہیں لکھا ہوا. تو ان کی موت ہے. جب یہ امت کو یہ پابند کریں گے کہ آپ نے 4 ہستیوں میں سے ایک کا مقلد ہونا ہے ورنہ آپ کا ایمان ہی مکمل نہیں ہے. ظاہر ہے جب آپ کہہ رہے ہیں تقلید واجب ہے تو اس کا مطلب ہے وہ بنیادی چیز ہے، اس کا تارک جو ہے وہ حرام کا مرتکب ہے. تو ایک معصوم آدمی تو آپ سے سوال کرے گا کہ ان 4 امام اگر اتنے امپورٹنٹ تھے تو قرآن میں ان کا کہیں نام آیا ہو، حدیثوں میں کہیں آیا ہو؟ یا آگے کہیں گے ہیں ہی کہیں گے نا. بھائی ایک بندہ جس نے امت کے اینڈ پہ آنا تھا چند سالوں کے لیے، امام محمد مہدی، اس کے بارے میں ابو داؤد میں، مسند احمد میں کتنی حدیث ہے کہ قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ میری بیٹی فاطمہ کی اولاد میں سے میرے ہی نام پر ایک شخص نہ پیدا ہو جائے جو پوری دنیا کو انصاف سے بھر دے گا. محمد مہدی، جس بندے نے چند سالوں کے لیے قرب قیامت میں آنا ہے، اس کے بارے میں تو بخاری مسلم میں احادیث موجود ہوں، ابو داؤد مسند احمد میں احادیث موجود ہوں. اور جن بندوں کے اوپر انہوں نے پوری امت کو کھڑا کیا ہوا ہے حضور کے زمانے کے 200 سال سے لے کے قیامت تک، ان کے نام ہی نہ موجود ہوں، نہ ان کا کہیں پہ ذکر ہو. امام مہدی کے بارے میں 10 حدیثیں، ان کے بارے میں 10,000 ہونی چاہیے تھی، کیونکہ مہدی سے تو بڑی پرسنالٹی ہے نا. مہدی نے تو آنا چند سال کے لیے. امام حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، احمد بن حنبل کو تو یہ ریٹائر ہی نہیں کرنے کے لیے تیار ہو رہے. یہ ان کی توہین نہیں ہے، ہم ان کی تعلیمات سے استفادہ کرتے ہیں، لیکن اجتہاد اسلام کی خوبصورتی ہے. امام شافعی نے 80% مسائل میں امام حنیفہ کے خلاف فتوے دیے ہیں، کیونکہ امام شافعی نے بنیاد رکھی صحیح احادیث کے اوپر. امام حنیفہ تک احادیث نہیں پہنچی تھی، انہوں نے تابعین کے اقوال اور اپنے اجتہاد کے مطابق غلط فیصلے کر دیے، ان کے اپنے شاگردوں نے اس کو بدلا. تو آج بھی جو آج کے مسائل ہیں، یعنی ویڈیو کیمرے کا مسئلہ امام حنیفہ بتائیں گے، امام شافعی بتائیں گے، یا میں بتاؤں گا آپ کو، یا مولانا تقی عثمانی صاحب بتائیں گے؟ آج کے دور کے مسئلے ہیں. تو اجتہاد اسلام کی خوبصورتی یہ جاری رہے گا. کتاب اللہ، سنت اور اجماع، اور اجماع بھی پوری امت جس کو مانتی ہو، چند لوگ نہیں. 8 سے 100 سال پہلے تک تو انہوں نے اجماع کیا تھا کہ کعبے میں 4 مصلے ہونے چاہیے، اٹھا کے پرے مارے اللہ تعالیٰ نے ان کا اجماع. اور وہ اجماع کیا تھا جو
جو شروع 400 سال پہلے ہوا تھا. میرے بھائی نبی علیہ السلام کی وفات سے لے کر سلطنت عثمانیہ تک کعبے میں 4 مصلے نہیں تھے. جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مبارک دور سے لے کر آلموسٹ 1000 سال تک یا احتیاطاً کہہ لیں تو 800 سال تک ایگزسٹ ہی نہیں کرتی تھی، بعد میں آپ نے کی، اس کے اوپر کہاں سے آپ نے اجماع کر دیا؟ تو دیکھیں اللہ نے ایسا اجماع اٹھایا. اب تو ویسے قیامت تک نہیں ہوگا، کیونکہ اب تو حنفی بھی 2 ہو گئے ہیں، حنفی بریلوی اور حنفی دیوبندی. اب تو ان کو حنفیوں کے بھی 2 مسئلے ڈالنے پڑ جائیں، کیونکہ المؤنث میں لکھا ہے کہ یہ شیطانی لشکر ہے احمد بریلوی، ان کی جماعت جو ہم پہ حملہ آور ہوا ہے. اور اسامہ الارمین میں لکھا ہے علماء دیوبند جو ہیں ان کے کفر میں شک کرنے والا بھی کافر ہے، یہ مرتد ہے یعنی واجب القتل ہے. اونٹ تسی کر لو اجماع. تو یہ کہانی ہے. اور میں آپ کو بتاؤں یہاں پہ جتنی باتیں ہوتی ہیں نا قرآن اور سنت کے ریفرنس سے ہوتی ہیں. آپ ہمارے مخالفین کو کبھی سنیں، ستی باتیں کر کے سائڈ پہ ہو جاتے ہیں. اب یہ بھی مجھے پتا ہے جس مفتی کی آپ کلپ میں سے بات کر رہے ہیں، اللہ کے بندو یہ تو شے ہی کوئی نہیں ہے. ان کے جو مرے ہوئے جن کے نام یہ وضو سے لیتے ہیں وہ کوئی شے نہیں ہمارے اسٹوڈنٹس کے سامنے. ان کی آپ کے باتیں کریں گے، ان بیچاروں نے وہی کچھ پڑھا ہوا ہے جو کچھ پیچھے سے سنا ہوا ہے. ان کا حال تو پاکستانی ٹیم والا ہے کرکٹ کی کہ جو پھٹا پچوں کے اوپر چھکے مارتے ہیں، وہ جب گراس والی پچ آتی ہے تو 20 کے اوپر پوری ٹیم آؤٹ ہو جاتی ہے. ان کو تو پتہ ہی نہیں ان کا واسطہ کس کے ساتھ پڑ گیا. تو یہ علم کی دنیا ہے، یہ اس طرح ہے ہی نہیں تھا. ہم نے کبھی نہیں کہا، میں شروع سے یہ کہتا آ رہا ہوں. آپ میرا یوٹیوب پہ آج سے کچھ 6-7 سال پرانا کلپ دیکھ لیں، علماء سے دین سیکھنے کا طریقہ. میں تو کہتا ہوں علماء سے سیکھیں، میں تو کہتا ہوں پوچھو علماء کو، پوچھیں علماء کو نہیں، پوچھو کہ کہاں لکھا ہوا ہے. یہ کہتے ہیں ہمیں آپ یہ نہ پوچھیں کہاں لکھا ہوا ہے، ہم آپ کو دین سکھائیں گے. بھائی دین کہاں سے مانے آپ کا؟ دین تو آپ نے ہمیں یہ بتانا ہے کہ جو آسمان سے نازل ہوا ہے اس میں یہ کہاں لکھا ہوا ہے. اب ہم ان کو کہہ رہے ہیں بار بار کہ بتاؤ کس آیت اور حدیث میں لکھا ہے کہ رسول اللہ کی قبر اللہ کے عرش سے افضل ہے. اس کے اوپر ہمیں یہ کہیں گے فلانے بابے نے لکھ دیا. تو ہم پھر بار بار کہیں گے کہ میرے بھائی جب ہم قرآن و سنت کے دلائل کی روشنی میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اختلاف کر لیتے ہیں تو بابے شاہی کوئی نہیں. کس کی دوست؟ ہم پہ دوست. ہمیں دوست لگانی ہے قرآن و سنت کی لگائیں، خلفائے راشدین کی لگائیں. ہم اپنے سینے پہ لے کے اسے ایکسپٹ کریں گے. باپ تو شاہی نہیں، کوئی شاہ نہیں. اب تو چھوٹے چھوٹے بچے کہتے ہیں باپ شاہی کوئی نہیں.